تم کو چھپا چھپا کے پیو، یہ کس نے کہہ دیا تم کو چھپا چھپا کے پیو، شراب عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو، جو جل رہا ہے مودت کا جام پینے سے، جو جل رہا ہے مودت کا جام پینے سے، ہے تم کو فرض کے اس کو جلا جلا کے پیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، یا سیدتی ادرکنی یا مولتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی اباء الحسین و بناء الحسین وجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی محبان نبی و اہل بیت نبی، عزاداران امام مظلوم کربلا، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور بہترین اللہ اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے گئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ منتظمین کے حاضرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعاجیل فرمائے، ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے، مولا کی دوری سے بچائے، ناصرین امام میں شمار فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں بلند آواز سے اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ آج عشرہ محرم الحرام کی پہلی ابتدائی اور تمہیدی مجلس آپ کی سماعتوں کو نظر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس عشرہ محرم کی جو آیت موضوع سخن قرار پائی ہے وہ سورہ مبارکہ نساء سے ایک آیت ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا جس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ بہت اہم ہوتی ہے کسی عشرہ محرم کی پہلی اور تمہیدی مجلس، کیونکہ یہ بنیاد ہے جس پہ پورے اگلے 9 دن مسلسل بحث ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ بے شک اللہ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا ان یشرک، جس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ پہلے حصے میں خدا نے وارننگ دی ہے اور اپنی سختی دکھائی ہے، آیت کے دوسرے حصے میں پھر رحمت جوش ماری، اور پھر آیت کے دوسرے ہی حصے میں خدا بول پڑا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، لیکن بخشا بھی جا سکتا ہے
اگر میری مشیت چاہے. آیت کا پہلا ٹکڑا سنیے گا. خدا آیت کے پہلے حصے میں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا جو شرک کرے. پھر کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. لیکن پھر اس کے بعد بخشش ہو سکتی ہے، لیکن پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، پھر فیصلہ میری مشیت کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہم تک آج تک یہی پیغام پہنچا تھا کہ حرف آخر فیصلے کا ایک ایسی دہلیز دکھا رہا ہے، فیصلہ میں کروں گا، رحم کی اپیل کہیں اور سنی جائے گی. رحمت فرمائے گا، فیصلہ میرا ہوگا لیکن رحم کی اپیل کہیں اور سنی جائے گی. آواز قدرت آئی میں تو نہیں بخشوں گا، لیکن ہاں اگر میری مشیت نے چاہا. میرے مالک تو کہتا ہے کہ تو ہی سزا دیتا ہے، تو ہی جزا دیتا ہے. پھر یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے میں بخش دوں یا پھر میں نہ بخشوں، لیکن تو نے کہا کہ میں تو نہیں بخشوں گا. ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا. لیکن دوسرے حصے میں کہا کہ اگر میری مشیت نے چاہا. اس کا مطلب کہ اللہ اور ہے، مشیت اور ہے. مشیت اللہ نہیں، مشیت اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے. چلے تمہیدی گفتگو اور میں پہلے ہی زینے میں پہلے ہی مرحلے پہ ان تمام اذہان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. میرے مالک تو ہمیں بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں جو تو کرتا ہے لیکن مشیت بدل دیتی ہے. تیرا فیصلہ اور ہوتا ہے، مشیت فیصلہ اور کر دیتی ہے. میرے مالک کیا یہ اختیار تو نے نبوتوں کو دیا ہے؟ آوازیں نبی تو میری مشیت نہیں ہے، وہ تو میری مشیت کے تابع ہیں. جیسا میں چاہوں گا ویسا نبی کریں گے. میرے مالک پھر تیری مشیت کون ہے؟ جب میں نے تاریخ کے اوراق پلٹتے ایک ایسے واقعے میں میری نظر پڑ گئی جب مجھے پتا چل گیا سزا کوئی اور دے رہا تھا، معاف کوئی اور کر رہا تھا. سزا کسی نے دی تھی، معاف کسی نے کیا تھا. جو بندہ ابھی بھی نہیں پہنچا اس کے لیے آسان کرتا ہوں. 3 شبان تھی، محمد کا صحن تھا، جھولے میں حسین تھا، یہ پروں کٹا ہوا ایک فرشتہ فطرس حسین کی دہلیز میں بیٹھا تھا. سزا اللہ نے دی تھی، معافی حسین نے دے کے زمانے کو بتایا وہ خدا ہے، میں مشیت خدا. اس کا مطلب اللہ اور مشیت. فطرس کو سزا اللہ نے دی، معافی مشیت نے دی. جو اس دلیل پہ نہیں بولے اگلی دلیل اور آسان کرنے لگا ہوں. راہب کو بے اولاد توحید نے کیا. حسین نے اپنے مشیت کے اختیار کو استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ خدا پھر اس آیت میں کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا. لیکن اگر کسی کو اس 2 واقعات سے نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا، وہ کہے یہ واقعات تھے، یہ تو ہم نے پہلے بھی سنے ہوئے تھے، تو پھر کتابیں چاہو گے میں منبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار. معصوم نے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا نحن مشیت اللہ، اللہ کی مشیت ہم 14. اب اگر یہ وضاحت میں کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ مشیت توحید 14 ہے تو پھر مجھے آیت کا ترجمہ بدلنے دیجئے گا. اب میں آیت کا ترجمہ اگر میں آپ کو اس معیار تک لے آیا ہوں تو میں ترجمہ یہ کروں گا. خدا نے کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا. ہاں گناہ بخشے جا سکتے ہیں اگر 14 چاہے. معافی کا اختیار 14 کے پاس. پورا اشرا میں نے پڑھنا ہے توحید اور توحید کی صفات. زمانے نے شرک کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف کیا ہے اور اللہ مشرک اسے کہتا ہے. تو جو ہے صاحب معصوم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے آگے پوچھا مولا کبیرہ گناہ کون سے؟ فرمایا اکبر الکبائر 7. اکبر گناہ 7 ہے، کبیرہ نہیں. اکبر کبیرہ سے بھی بڑا ہوتا. گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ یہ شریعت میں لفظ لکھے گئے اور اس کا ترجمہ کیا گیا کبیرہ گناہ بڑا گناہ، صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ. گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اب میں معصوم کا ترجمہ پڑھتا ہوں یہاں پہ.
मासूम से पूछा गया मौला कबीरा गुनाह कौन सा है और सगीरा गुनाह कौन सा है, और तारीफ और जुमला खुद बताएगा, ये मासूम की जुबान से निकली। जो सामने बैठे हो ये थोड़ी सी अहमद फरमाएगा, पढ़वाना आपने है, सुनना पीछे वालों ने, बस फ्रंट अच्छा होना चाहिए। दीन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। आगे वाले ठीक होने चाहिए। कबीरा गुनाह कौन से और सगीरा गुनाह कौन से, ले मैं मासूम की जुबान से सोचा भाई सिर्फ लफ्ज पढ़ूंगा, तर्जमा पढ़ूंगा मैं सिर्फ, और आपको हवाला पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जुमला इतना वजनी है वो खुद बताएगा कि ये वार से कुरान की जुबान से निकला। मासूम से पूछा कि मौला कबीरा गुनाह कौन से हैं, सगीरा कौन से हैं? फरमाया जिस गुनाह के करने के बाद उस गुनाह की जिद बाकी रहे वो कबीरा होता है, और जिस गुनाह के करने के बाद शर्मिंदगी बाकी रहे वो सगीरा होता है। जहां गुनाह करने के बाद फिर जिद हो के फिर ये हो वो सगीरा भी कबीरा है, और जहां गुनाह करने के बाद नदामत महसूस हो वो कबीरा भी सगीरा है। अब मासूम ने कहा कि मैं कबीरा नहीं, मासूम ने फरमाया अल कबाइद, जो अकबर गुनाह है वो 7 है। पूछा गया मौला वो कौन से हैं? फरमाया इन्न शिर्क, पहला गुनाह शिर्क, ये अकबर गुनाह है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार देना, ये गुनाह है अकबर। मौला दूसरा गुनाह फरमाया वह कोतल नफ्स से अल्लती हरम अल्लाह, ऐसे मुहतरम नफ्स को कत्ल करना जो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला, ये भी गुनाह है अकबर। मौला फरमाया तीसरा गुनाह अकूकुल वालिदैन, वालिदैन के हक को गस्ब कर देना, ये भी गुनाह है अकबर है। ओकिलो माल अल यतमा, यतीम का माल खा लेना, ये भी गुनाह है अकबर है। अब अगला लफ्ज सुनिएगा, इमाम ने फरमाया वा फरारुन, ऐसी जगह से भाग जाना जहां रुकना जरूरी हो। मासूम का फरमान, मौलवी की किताब नहीं, मौला का फरमान। वल फरार, ऐसी जगह से भागना जहां रुकना जरूरी हो। वह इनकार न हक को न अहले बैत, और अहले बैत के हक का इनकार करना, यह भी गुनाह अकबर है। वह कोसेफल मुहसिनात, इज्जतदार खातून को झूठा कहना, यह भी गुनाह अकबर है। अब मैं एक गुनाह की तारीफ पढ़ता जाऊंगा, लेकिन मौजूए गुफ्तगू क्योंकि शिर्क है, तो आइए पहली जो इमाम ने कहा कि पहला गुनाह क्या है? शिर्क। शिर्क पहला गुनाह है। शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना, इसे शिर्क है। अब आइए एक लम्हे के लिए मैं मुकम्मल मजमे की तवज्जो चाहूंगा, और यहां पहली ही मजलिस के पहले ही जीने पे हम ये तय करेंगे कि शिर्क का म्यार क्या है। आम तारीफ ये हुई कि अल्लाह जैसा किसी को समझो वो शिर्क है, जैसा हमेशा वो समझता है जिसने असल को देखा हो। बात मेरी मुश्किल हो तो आप मुझे कहेंगे बात समझ में नहीं, 70 दफा भी पूछेंगे मैं 70 दफा आसान करूंगा, लेकिन परेशानी मुझे बारे में नहीं। कोई कहे कि ये अल्लाह जैसा, इसका मतलब है, चले मैं मिसाल तौहीद रख दूं, कोई मुझे कहे कि एक शख्स आप जैसी तकरीर करता है, उसका मतलब है कि उसने मुझे तकरीर करते सुना, फिर उसे पता चला कि वो भी मुझ जैसी तकरीर करता है। आज मौलवी कहता है अल्लाह जैसा किसी को मानो तो शिर्क है। वो कौन आंख है जिसने अल्लाह को देखा है? नहीं, शायद मैं भी नहीं समझा। खुदा जैसा किसी को मानना अगर शिर्क है, तो फिर कौन बताएगा कि खुदा कैसा है? जो नजर में आ जाए उसे अल्लाह कहते हैं। मासूम से पूछा गया, मौला ने फरमाया दुनिया ने खुदा की तारीफ अपनी मर्जी से की, इन्होंने खुदा जात से नहीं पहचाना, सिफात से पहचाना।
اللہ ان کے سامنے آیا، کوئی نئی صفتوں ان کی ظاہر ہوئی، انہوں نے صفتوں سے پہچان لیا، انہیں پتہ چل گیا جو ہوائیں چلائے اسے اللہ کہتے ہیں، جو بارش برسائے اسے اللہ کہتے ہیں، جو شجر اگائے اسے اللہ کہتے ہیں، جو سمندر بہائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ مجمع خاموش رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ علی نے فرمایا جن کاموں سے یہ بندے اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ کام اللہ نہیں کرتا، ان کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہوا فرشتہ چلاتا ہے، موت فرشتہ دیتا ہے، پانی فرشتہ جلاتا ہے، بارش فرشتہ برساتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ ہمارے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا اچھا تو پھر علی اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ علی نے سر سجدے میں رکھ کے کہا ہم اللہ بننے نہیں آئے، اللہ بنوانے آئے۔ ہم اللہ منوانے کے لیے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس جیسا کسی کو سمجھے وہ شرک کرتا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں جتنی توحید میں گفتگو علی نے کی، مجھے مولا حسین کے آخری سجدے کی قسم کسی نبی نے بھی توحید میں خطبہ نہیں دیا۔ ہر نبی نے اللہ کا حمد بیان کی ہے، توحید میں گفتگو نہیں کی۔ اگلے 9 دن میں آپ کی کچہری میں سامنے ہوں، مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ہے رسول نے بھی توحید میں خطبہ نہیں دیا۔ توحید میں خطبے دیے ہیں تو صرف علی نے۔ اب جو ذہنوں میں سوال ابھر رہا ہے میں وہ سوال بھی سمجھ رہا ہوں۔ سوال یہ آ رہا دیکھے نہیں، پھر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ علی جو تھے وہ رسول سے بھی زیادہ بہتر اللہ کو جانتے تھے، نبیوں سے بھی زیادہ بہتر اللہ کو جانتے تھے۔ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہمیشہ منفی طرف نہ سوچا کیجئے، کبھی مثبت انداز میں بھی سوچا کیجئے۔ نبیوں نے توحید میں گفتگو نہیں کی، رسولوں نے توحید میں گفتگو نہیں کی، صرف علی نے توحید میں خطبہ کیوں دیا؟ جب بھی کوفے کے منبر میں بیٹھا علی نے فرمایا اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ پہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ کیونکہ آدم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا، نوح پہ کسی کو اللہ کا شک نہیں ہوا تھا، ابراہیم کو کسی نے توحید نہیں سمجھا تھا، محمد کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ ہونے کا شک ہوا ہے تو ابو طالب کے بیٹی علی پہ ہوا ہے۔ علی منبر میں بیٹھ کے توحید پہ گفتگو کر کے زمانے کو بتاتا تھا وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے۔ انتہائی مشکل موضوع اور انتہائی آسان انداز سے میں آپ کے سامنے شرک کیا ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، اختیاری۔ میں اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں سمجھتا جو علی کو اللہ سمجھے۔ ہم علی کو اللہ کہہ کے علی کے فضائل کی حد نہیں باندھ سکتے۔ اللہ ہو کے سب کچھ کرتا رہا تو کیا فضیلت۔ خاموشی خاموشی کہ بندر توڑے خاموشی کے ساتھ۔ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ مجلس امام حسین میں بولنا خطیب کو داد نہیں ہوتی، اس موقف کی گواہی ہوتی کہ جو کہا جا رہا ہے میرا عقیدہ بھی یہ، اور جو کاندھے میں بیٹھا فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے گواہی دی ہے کہ یہ حق ہے۔ لہٰذا امارت کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پر رکھ کے اپنے آپ کے اندر کے بہت بڑے انسان کا تکبر غرور ایک دفعہ اتار کے ذکر آل محمد میں موقف ولایت امیر المومنین پہ آپ بولا کیجئے۔ فائدہ یہ ہوگا یہاں ذکر میں آپ بولیں گے، پھر قبر میں جا کے تم چپ رہنا، تمہاری جگہ پھر علی بولے۔
جی بسم اللہ. جی رہا ہوں درے کلندر پہ علی کی مستی میں، ایسا لگتا ہے رہتا ہوں جنت کی بستی میں. وہ ڈوب نہیں سکتا حشر تلک خدا کی قسم، جو کرتا رہا ہے سفر ولایت علی کی مستی میں. نعرہ حیدری. تو اب کیسے پتا چلے کہ اللہ جیسا کون ہے؟ اچھا پورے قرآن میں وہ کہہ رہا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. کہیں وہ کہہ رہا ہے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، میں وہ ہوں جس کا کوئی بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے نہ کوئی مجھ سے. بار بار نفی بھی کر رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. اور پھر ابو طالب کے بیٹے علی کی آنکھوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ عین اللہ. چہرے کو کہہ رہا ہے وجہ اللہ، زبان کو کہہ رہا ہے لسان اللہ. تو میرے مالک ہمیشہ پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے. اگر تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں پھر تو نے اپنا چہرہ کسی اور کو کیوں دیا؟ اب بات نتیجے کی ظاہر پہ آنے لگی اور میں ایک ایسی گلی میں گھسنے لگا ہوں جس میں آپ نے اپنی ذمہ داری پہ سفر کرنا. کوشش میں کروں گا کہ پر ایسے عطا مالک کر دے کہ پرواز ہو سکے، قدموں میں نہیں اڑ کے وہاں سے گزر سکے. میرے مالک اگر تو نے اپنے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں پھر تو نے وجہ اللہ بھی کہہ دیا، عین اللہ بھی کہہ دیا، ید اللہ بھی کہہ دیا. دیکھیں کوئی چیز اگر چھپی ہوئی ہو، مثلا آپ کسی کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی تحریر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے. گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ عقل کا معیار کیا. میرے مالک تو چھپا ہوا تھا، تو نے کہا میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میرے ہاتھ ہیں، میرا پہلو ہے. تو جب سب کچھ تھا پھر تو چھپا کیسے رہ گیا؟ فرمایا میں نے آنکھیں بھی سامنے کر دی، میں نے چہرہ بھی سامنے کر دیا، میں نے ہاتھ بھی سامنے کر دیا. میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کسی کو نہ کہنا، میں نے اپنے جیسا بنا کے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا. پھر اب تم نے میرے جیسا ڈھونڈ کے نہیں لانا. اگر تمہارے علم میں کوئی طاقت ہے اس جیسا کوئی ڈھونڈ کے لاؤ. تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو وجہ اللہ بناؤ، تمہارے پاس کوئی جرت ہے تو ید اللہ بناؤ، تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو عین اللہ بناؤ. اگر تم علی جیسا نہیں بنا سکتے تو پھر سمجھ جاؤ جب تم علی نہیں بنا سکے تو تم خدا کیسے بنا سکو گے؟ خدا نے کہا اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے میرے جیسا ماننا شرک نہیں، علی کے مقابلے پہ ماننا شرک ہے. اور امام نے یہ جملہ کہنے کے بعد معصوم نے فوراً سائل سے کہا ساتوں گناہوں کا تعلق ہماری ذات سے. اس کا مولا وہ کیسے؟ فرمایا شرک بھی ہم سے جڑا ہے کیونکہ اس نے ہمیں منوایا ہے. جس نے ہمارے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کیا اس نے شرک کیا. اس کا شریک تو کوئی بن نہیں سکتا. وہ تو سامنے آتا ہی نہیں. سامنے تو ہم آئے، نظر تو ہم آئے، دکھائی تو ہم دیے، پہنچایا تو ہم نے اسے. تم نے ہم جیسے اگر بنانے کی کوشش کی تو سمجھو کہ تم نے شرک کیا. اور مشرک کی نماز نہیں ہوتی. اب پتا چلا کہ علی ولی اللہ ضروری کیوں ہے. جس کی زبان ولایت علی چکھ لیتی ہے وہ مشرک نہیں بن سکتا کیونکہ علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے. ولایت اختیار ہے علی اور اللہ کے مابین. امام نے فرمایا ساتوں گناہوں کا تعلق ہماری ذات سے.
اسے کہا مولا پہلا گناہ فرمایا شرک جو کرتا ہے، ہمارے مقابلے میں جب کسی کو لاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اکبر گناہ کرتا ہے۔ اسے کہا مولا دوسرا گناہ کیا تھا؟ فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کے حق کو غصب کرنا۔ اسے کہا مولا یہ گناہ آپ سے کیسے جڑا؟ امام نے فرمایا باپ فرعون ہو تو فرما برداری واجب نہیں، باپ یزید ہو تو اطاعت واجب نہیں، باپ نمرود ہو تو اس کی بات کو ماننا واجب نہیں۔ مولا پھر والدین کس کی بات ہوئی ہے؟ فرمایا کہ نبی کی حدیث میں سنی النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تمہارے نفسوں سے زیادہ نبی قریب ہے اور نبی اولا ہے تم سے۔ جس نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا سمجھو اس نے اکبر گناہ کر دیا۔ اسے کہا مولا تیسرا گناہ، فرمایا اوکل المال الیتیم، یتیم کا مال کھانا بھی گناہ۔ اسے کہا مولا یہ گناہ کیسے جڑا ہے؟ فرمایا ہم یتیم رسول ہیں، جس نے ہمارا خمس کھایا، لیکن اب ہر بندہ نہیں کھایا، جس نے خمس کھانے کی کوشش کی سمجھو اس نے آل محمد کا حق، آل محمد کا حق کھایا، اکبر گناہ کرنا۔ امام نے فرمایا وقاذف المحسنات، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، یہ بھی گناہ اکبر ہے۔ تہمت ایک قسم کی نہیں ہوتی، تہمت کی کئی قسم ہیں۔ عورت پاک دامن اور اسے کوئی جھوٹا کہے سمجھو اس نے اکبر گناہ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا اور کہاں بات چلے گی اور کیسے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ زہرا سے بڑی عزت کی کائنات میں پاک دامن عورت کوئی نہیں ہے۔ جس نے زہرا کو جھوٹا کہا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، صدیق نہیں ہو۔ بی بی پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت۔ بل فرارو، جہاں رکنا ضروری ہو وہاں سے بھاگنا، اکبر گناہ۔ غدیر کے اجتماع میں ضروری تھا کہ علی کی بیعت میں کھڑے رہتے۔ واہ واہ، بسم اللہ، کیا بات۔ جس نے کہہ کے علی ولی اللہ جھٹلا دیا سمجھو اس نے اکبر گناہ کیا۔ با انکار حق کنا اہل بیت، جس نے اہل بیت کے حق کا انکار کیا سمجھو اس نے اکبر گناہ کیا۔ اس کا مطلب کہ ہر گناہ جڑا ہے آل محمد کی مخالفت سے، ہر نیکی جڑی ہے آل محمد کی حمایت سے۔ صدقے صدقے۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی شریک نہیں بنانا اللہ کے ساتھ۔ اب میں تو اللہ کا شریک کسی کو نہیں بناتا، اب اگر خدا خود کسی کو شریک بنا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، نعرہ حیدری۔ بس کا سید احمد فرمائیے کہ جنہیں بولنا آتا ہے وہ آگے بیٹھ کے، کیونکہ آپ منحصر ہوتا ہے سینے سے کوئی چیز نکال۔ مجمع سے پہلے خطیب خود گونگا ہو جاتا ہے۔ اب خدا خود کسی کو شریک بنائے تو اب یہ اتنا مجمع انصاف کرے گا کہ اب میرا قصور کوئی۔ آئیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، خدا کہتا ہے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجئے تعریف اس اللہ کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور میرے ملک میں کوئی شریک نہیں۔ میں اپنی سلطنت کا مطلق العنان بادشاہ ہوں، میری پوری سلطنت میں کوئی شراکت دار نہیں کہ اتنا حصہ اس کا اور اتنا میرا، نہ، سارا ملک میرا۔ ملک سے مراد زمین کا ایک خطہ نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو ایک ملک عظیم دیا تھا، صرف ایک ملک۔ خدا کہتا ہے میں پورے ملک کا اکیلا بادشاہ، کوئی میرا شریک نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، میرے ملک میں میرا شراکت دار کوئی نہیں۔
میرے مالک تو نے کہہ دیا ہم نے مان لیا سارا ہی تیرا ہے. مالک تو ہے جس کا ملک ہو اسے مالک کہتے ہیں. میرا مالک تو مالک, زمینیں تیری, آسمان تیرے, جنت تیری, قرآن تیرا, کائنات تیری, ہر چیز کا مالک تو ہے. میرے مالک اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم کہیں اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مالک ہے. جب میں نے قرآن پڑھتے پڑھتے پھر ایک آیت میں نظر پڑی سورہ آل عمران میں خدا نے کہا قل اللہم مالک الملک, کہہ دیجئے تمہارا اللہ ہی مالک ہے. توتی الملک من تشاء, پھر وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کر دیتا ہے. میرے مالک تو نے تو کہا بادشاہ تو ہے, فرمایا جس سے میں چاہوں میں عطا کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے اب مجھے نہیں پتا اس نے کسے عطا کیا ہے, لیکن یہ نشانی ہے اس نے جسے بھی عطا کیا ہے اسے وہ خود چاہتا ہے. نہیں, اس معیار پہ آنا. اس کا مطلب ہے اللہ کا ملک جس کے پاس ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ ہی اللہ کو نہیں چاہتا, اللہ بھی اس کو چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مالک رضی اللہ تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ رضی اللہ کے لیے تو ہم خود کہتے ہیں کہ تو راضی ہو جا, جس کے لیے ہم مانگے کہ تو راضی ہو جا. اس کا مطلب کہ وہ تو مالک نہیں, رضی اللہ تو ہو نہیں سکتے. میرے مالک پھر وہ کون ہیں جنہیں تو چاہتا ہے, وہ جن کو تو چاہتا ہے وہ کون ہے ہمیں وہ بندے بتا دے, ہمیں پتہ چل جائے گا. تیرے ملک کے مالک وہ ہیں جنہیں تو چاہتا ہے. سورہ آل عمران ہی بول پڑی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہہ دے کہ یہ تیری اتباع کریں. اگر انہوں نے تیری اتباع کی پھر انہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ انہیں خود چاہنا شروع کر دے. آیت میں عقیدہ درست کر دیا. مالک اللہ ہے لیکن ملک کسی اور کے پاس. جو مالک ہو اسے ہی وارث کہتے ہیں. میرے مالک جنت, فرمایا میرے ملک میں. مالک کون؟ میں. وارث کون؟ میں. اچھا میرے مالک جنت تیری ہے؟ ہاں میری ہے. وارث تو ہے؟ ہاں میں ہوں. میں نے قرآن پڑھا سورہ دہر پھر بول پڑی وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا, میں نے ان کو صبر میں دے دی ہے جنت. اور یہ دنیا میں دستور ہے جو گھر کا مالک ہو چابی اس کے پاس ہوتی ہے. جو گھر کا مالک ہو چابی اس کے پاس ہوتی ہے. تیرے گھر کی چابی تیری جیب میں ہوگی, جنت کی چابی حسین کے ہاتھ میں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری ونجب حسین لال کلندر مالی. میری بات کچھ آسان ہوئی سکتا. بسم اللہ. مالک ہو ملکیت اس کے بعد جسے وہ چاہتا ہے. جنت کا وارث وہ تھا, دے دی آل محمد. میرے مالک قرآن کس کا ہے؟ فرمایا میرا. وارث کون ہے؟ میں. پھر قرآن میں خود ہی کہہ دیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے قرآن کا وارث ان عبد کو قرار دیا جو ہم نے مصطفیٰ کیے ہوئے تھے. اس کا مطلب ملک بھی بیچ دیا, جنت بھی دے دی.
اچھا جنت اور ملک دینے سے زیادہ مشکل تھا قرآن کا وارث بنانا. قرآن ہے توحید کی گفتگو. میں اپنی چیزیں تو کسی کے ہاتھ بیچ سکتا ہوں, اپنی گفتگو کسی کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا. میں اپنی چیزوں کا مالک تو کسی کو بنا سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں یہ جو بھی بولے گا یہ نہیں بولے گا. کوئی اتنا اعتماد تھا اسے اس گھر پہ, اسے کہا نہیں گفتگو بھی میری ان کی ہے. میرے مالک یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں یہ تو تیری ہے. چل توحید پرستوں کو اتنی جگہ تو دے دے, جنت سے بھی نکال دیے, ملک سے بھی نکال دیے, قرآن کے دروازے سے بھی اٹھا دیے. ان کا وارث بھی آل محمد, جنت کے مالک بھی آل محمد. میرے مالک یہ زمین کا ٹکڑا تو ان کے پاس رہنے دے, یہاں تو وہ اکڑ کے چل سکے کہ یہ ہمارے اللہ کی ہے. اب ہم اس پہ کہیں گے یا اللہ مدد, ہم اس پہ کریں گے اللہ کو سجدہ. میرے مالک یہ زمین کا ٹکڑا تو ان کے ہاتھ میں رہنے دے. ملک چھین لیا ہے, قرآن چھین لیا ہے, جنت چھین لی ہے, زمین تو ان کے پاس رہنے دے. خدا نے قرآن میں منکر ولایت علی کے چہرے پہ آیت کے ذریعے سے تھپڑ مار دیا. خدا نے کہا میں انہیں کہیں کا بھی نہیں رہنے دوں گا. میرے مالک ان سے زمین کیسے چھینے گا؟ فرمائے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے زمین کا وارث انہیں قرار دیا ہے جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. یہ زمین کے وارث بھی یہ مجھے بول کے بتائے کہ نماز ہوا میں ہوتی ہے, زمین پہ. مرنے کے شریعت سمجھنے والے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. زمین ہے آل محمد کی ملکیت. نماز پڑھنے سے پہلے آل محمد کا حق ادا کر. میرے مالک یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا ہم پہ درود پڑھتا جا, دشمن پہ لعنت کرتا جا. زمین کا مالک کون ہو گیا؟ میرا محترم مجمع مجھے بول کے بتائے دنیا جو کھاتی ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. تو یہی تو ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ ہم علی کا کھاتے ہیں. یہی تو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, ہم علی کا کھاتے ہیں. ہم جو لیتے ہیں علی سے لیتے ہیں. میری توحید پرستوں سے گزارش ہے. اب جب اس نے خود اپنی مرضی سے ہر چیز انہیں دے دی, پھر اب تمہیں کس بات کی ضد ہے کہ تو دے. وہ کہتا ہے نحن نحیی الموتى, ہم مارنے کے بعد زندہ کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں. میرے مالک تو کہہ دیتا کہ میں کرتا ہوں. سورہ یاسین میں خدا نے کہا نکتبو, ہم لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اس کا تھا, لیکن وہ ہر چیز دیتا. اب اس نے مالک بنا دیا انہیں. زمین کے وارث یہ ہیں, قرآن کے وارث یہ ہیں. اچھا میرے مالک تو نے, تیری محبت کا تقاضا تھا, تو نے ہی بنائے تھے, تو نے ہی مالک قرار دے دیے, محتاج کر دیا انسانیت کو ان کا کہ مجھ تک سیدھا نہیں پہنچنا. ان کی دہلیز پہ آؤ,
یہ چاہیں گے تو بخشیں گے، یہ چاہیں گے تو رزق دیں گے، یہ چاہیں گے تو بیٹے دیں گے، یہ چاہیں گے تو زندگی دیں گے۔ وہ اس کا عقیدہ میرے ساتھ ہے۔ اب ہر چیز ان کے پاس ہے، رزق مانگنا تو ان سے مانگنا، اولاد مانگنا تو ان سے مانگنا، دیں گے یہ۔ اختیار میں نے انہیں دیا، عطا یہ کرتے ہیں، یہ دیتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے دیے ہوئے سے دیتے ہیں۔ میرا سب کچھ لے کے بھی پھر بھی یہ میرے شریک نہیں بنے۔ ابن علی کی ادائیگی مشکل ہے، قرض ابن علی کی ادائیگی۔ ارے قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، جنت تو کچھ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہم وضاحت کریں گے عرش کس کے پاس، اسی کا مالک ہے، لوح کسے کہتے ہیں، قلم کا اختیار۔ ابھی تو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں گنوانی شروع کی ہیں، مضبوط ہاضمے کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھ گئے۔ یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں تو وہاں برادر علی علی بولنا پڑے گا، یہاں نہیں تو وہاں برادر علی علی بولنا پڑے گا، وہ چاہے ہنس کر یا منہ بنا کر علی علی بولنا پڑے گا۔ اے نام حیدر سے جلنے والے، تجھے یہ شاید خبر نہیں کہ روز محشر قدم قدم پر علی علی بولنا پڑے گا۔ میرے مالک تو نے ہر چیز کا اختیار انہیں دے دیا، چل تیری محبت ہے، تو نے ہی اپنی مرضی سے دیا۔ میرے مالک جب ہم یہاں سے گزر جائیں گے پھر آگے تو ہی ہے نا، یہاں تو نے کہہ دیا کہ رزق بھی ان سے مانگو، بخشش بھی ان سے مانگو، اولاد بھی ان سے مانگو۔ میرے مالک اگلے مرحلے تو اپنے ذمہ لے لے، وہاں تو ہی ہوگا نا۔ اب قرآن بول پڑا، قرآن سے اب پھر آواز آئی، لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے میرے۔ بندوں کو ہو گئی تسلی، تھوڑا سانس ہوا نارمل، اب ٹھیک ہے، اب وہاں وہی ہوگا، اب وہاں ہمیں ان کے سامنے جانا ہی نہیں پڑے گا۔ قرآن کا لا یملکون الشفاء، کوئی مالک ہے ہی نہیں شفاعت، میں ہی کروں۔ اچھا خدا بھی وسا کے مارتا پہلے کھینچتا ہے، لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ بندے بڑے خوش ہوئے، اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے مجھ سے وعدہ لیا۔ میرے مالک یہ کون ہے؟ فرمایا کوئی مالک نہیں شفاعت، اللہ مگر من، سوائے اس من کے۔ اتخذ عند الرحمن عہدا، اس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا، اللہ نے بھی اسے وعدہ دے دیا کہ ٹھیک ہے پھر تو ہی شفاعت کرنا۔ میری مالک یہ من کون ہے؟ نام بتا۔ فرمایا یہ توحید کا طریقہ کار ہے، میں صفات بتاتا ہوں۔ نام کبھی قدرت نے واضح کیا ہی نہیں، ہمیں نشانیوں سے ڈھونڈنا پڑے گا۔ جس میں من فٹ ہے اسے پہچان لو کہ یہ وہی ہے جسے بات کرو۔ میرے مالک یہ ہمیں من ڈھونڈنا پڑے گا۔ الحیدر ٹرسٹ ہے، یکم محرم ہے، پہلی مجلس ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں سارے مومنین، آج ہمیں من دیکھنا ہے۔ میرے مالک ہمیں بتا دے وہ من کون ہے۔ ہم نے قرآن کے دروازے پہ دستک دی، قرآن کا در کھلا، ایک آیت نے سر اٹھایا، اس آیت نے کہا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہوا ہے، اگر اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہو تو اس میں سے ڈھونڈ لو۔ ہم نے قرآن سے کہا
کا وہ من کون سا ہے؟ قرآن سے آواز ہے یوم اذن لا تنفع شیء الا من اذن لہ، ایک دن آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو تو نے پھر من کہہ دیا ہے، آخر یہ من کون ہے؟ یہ من کس نبی کو کہتے ہیں؟ یہ ہم نے کس کے دروازے پہ جانا ہے؟ شفاعت اس نے کرنی ہے، بخشش اسی نے کروانی ہے، یہ من کون ہے؟ پھر میں نے قرآن کی چوکھٹ پہ آیا، میں نے قرآن کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھا، میں نے کہا تو علی کا قصیدہ ہے، میں علی کا نوکر ہوں، تو حسین کی دہلیز پہ آیا ہے، میں حسین کا عزادار ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دے یہ من کون ہے؟ قرآن کا سینہ پھر کھلا، ایک آیت نے پھر اپنا سر اٹھایا اور آیت نے بول کے کہا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو قیامت کا مرحلہ ہے، ہمیں کیا پتا وہاں کون اٹھے گا؟ آواز آئی اچھا تو پھر آؤ تھوڑی دیر کے لیے مکے کے شہر میں آؤ، میں وہاں تمہیں من دکھا دیتا ہوں۔ میرے مالک وہاں کون من رہتا ہے؟ آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میرے مالک ابھی ہمیں رات کا اندھیرا تھا، مکے کی گلیاں تھی، ابھی ہمیں من نظر نہیں آیا، فرمایا ابھی بھی من نظر نہیں آیا، میرے مالک ابھی بھی من نظر نہیں آیا، فرمایا چہرہ بتاؤ پہچان جاؤ گے؟ میرے مالک پہچان جائیں گے۔ اب پھر سورت بولی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک دن آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، جسے توحید کا چہرہ کہتے ہیں۔ نہیں میرے اللہ ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا، فرمایا پھر میں آیت پڑھ دیتا ہوں وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میرے مالک مجمع چپ ہے، انہیں من دکھانا ہے۔ آج یکم محرم انہیں بتاؤ من کون ہے؟ فرمایا بندے اکٹھے کر، غدیر کے چوک میں کھڑے کر، میں پلانوں کا ممبر بناتا ہوں، نبی سے کہتا ہوں انہیں من دکھا بھی من سنا بھی۔ نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کر دو۔ من کی مرضی ہے، جس من میں چاہے اس من میں آئے، ہر من نے اسے جانا نہیں، ہر من نے اسے پہچانا۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید کے پاس جتنے اختیارات تھے وہ اس نے اپنی مرضی سے آل محمد کو دے دیا۔ اب ہمیں سیدھا اللہ تک بھیجنے کی خدا نے بھی نہیں کہا، خدا نے کہا مانو اسے، سمجھو ان کا ماننا میرا ماننا، ان کی دہلیز میں آنا میری دہلیز۔ تو اس کا مطلب ہے جب اللہ نظر ہی نہیں آیا تو پھر شریک اللہ کا نہیں بنتا۔ خدا نے کہا دیکھیں پھر اللہ کے ہاں لطافت کتنی تھی، اللہ کے ہاں نزاکت اور خوبصورتی کتنی تھی۔ خدا نے ان میں سے ایک کو اپنا چہرہ دیا، اور یہاں میں اپنے نوجوان نسل کے عقیدے کی درستگی کے لیے بولا تھا ہوں، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں نہیں، علی پورا اللہ کی آنکھ ہے۔ علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں، علی عین اللہ، علی سارا اللہ کی آنکھ ہے۔ اب اگر کفر کے کمان میں شرک کا تیر نہ آئے تو میں جملہ ہدیہ کروں، سر سے لے کے پاؤں تک علی اللہ کی آنکھ ہے، علی کی اپنی مرضی ہے، چاہے ہاتھ سے دیکھے چاہے پاؤں کے تلے۔ اسی لیے تو آیا تھا فقیر دروازے پہ، علی نے رکوع میں انگوٹھی دی
اللہ کے آیت اتنی لطافت تھی، اس نے چہرہ ایک کو دیا، ایک کو آنکھیں دی، زبان، ہر چیز کا مالک بنایا. پھر اس نے چاہا کہ ان میں نے کئی اور ان جیسے بنانے ہیں. جب میں ان جیسے بناؤں گا پھر لوگ کہیں گے تیرے شریک تو ہو گئے. ایک کو تو نے آنکھیں دی، ایک اس جیسا کر دیا، ایک چہرہ دوسرا اس جیسا، اس کا مطلب تیرے چہرے کے شریک ہی ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں اس بات کو بھی محتاط